इत्तफाक राय पर पहुंच चुके हैं, नंबर एक। नंबर दो, जो मैंने आपको ज़हमत दी है, क्योंकि अभी हमारी कोर कमेटी का इजलास भी है, उससे पहले मैंने कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। उन्होंने मुतालबा किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि वो अपना किरदार अदा करें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में। मुझे समझ नहीं आई कि उनका क्या किरदार है। ये दोनों आईनी इदारे हैं और वहाँ बहुत ज़िम्मेदार शख्सियात तशरीफ़ फरमा हैं और वो अपनी आईनी ज़िम्मेदारियों को पूरी तरह समझते हैं कि कहाँ उन्होंने किरदार अदा करना है और कहाँ उन्होंने मदाखलत नहीं करनी। मेरी बिलावल से ये मेरी तजवीज़ होगी बिलावल को कि ये कौमी इदारे हैं, इनको सियासत में ड्रैग करना उन इदारों के शाया निशान भी नहीं है और मुनासिब भी नहीं है। अब जहाँ तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का ताल्लुक है, आपने पेश कर दिया और मैं बरमला कह रहा हूँ बहसीत पार्टी के एक ओहदेदार के कि इंशाअल्लाह हम इस अदम एतमाद की तहरीक का सियासी अंदाज में, जमहूरी अंदाज में और आइन की रूह के मुताबिक उसका मुकाबला भी करेंगे और इंशाअल्लाह उसको शिकस्त भी देंगे। और हमें इसमें कोई किसी को बीच में बेजा मुलव्वस करने की और किसी पे बहतान तराशी की हमें ज़रूरत नहीं है। अब बिलावल कहते हैं कि वो उन्हें फ़िक्र है कि आइन को सबवर्ट किया जा रहा है और आर्टिकल 6 का जिक्र करते हैं। आइन सब के लिए मुक़द्दस है और हम सब आइन के पाबंद हैं। हर शिक आइन की हमारे लिए अहमियत रखती है, उसका वज़न है और उसका एहतराम हम बजा लाते हैं। सवाल ये है, आइन का क्या आप एहतराम कर रहे हैं? बिलावल, मेरा आपसे सवाल है, क्या आप आइन का एहतराम कर रहे हैं जब आप और आपके अब्बू थैले लिए, नोटों के भरे वज़नी थैले लिए मेंबरान की ख़रीदारी पे तुले हुए हैं और आप दरवाज़ों पर दस्तक दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अपनी वफ़ादारियाँ तब्दील करो? क्या आपने उस हलफ का मुलाहिज़ा नहीं किया जिसके तहत बहसीत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपने ओथ लिया था? उस सब के हम पाबंद हैं, बशमूल आपके। हर मेंबर कौमी असम्बली का पाबंद है उस ओथ का जो हमने लिया था जब हमने अपनी जिम्मेदारियां एज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का आगाज़ किया था। पहले ही इजलास में, पहली ही नशिस्त में हम उसके पाबंद हैं, आप भी पाबंद हैं। आइन को सबवर्ट या आइन की रूह को अगर मुतासिर कर रहे हैं तो आप और आपके वालिद कर रहे हैं कि आप लोगों की बोली लगा रहे हैं, लोगों को ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों की ज़मीर ख़रीदने का आपने एक मिशन और एक कैंपेन का इजरा किया हुआ है। इज्तनाब कीजिए, बाज आइए। ये गैर जमहूरी और गैर आइनी होगा जो आप कर रहे हैं और सबके इल्म में है किसको किसको आपने किससे राब्ता किया। मत भूलिए, उनमें से ऐसे हजरात भी हैं जिन्होंने आकर हमें बताया है, जो गुफ्तगू आपके लोग फरमा रहे हैं, जो कीमत आपके लोग लगा रहे हैं, हम पूरी तरह बाखबर हैं, बेखबर नहीं हैं। अब मेरी गुजारिश ये है, जहाँ तक अदम एतमाद का ताल्लुक़ है, मीडिया पे रोज़ाना बहस भी चल रही है और आप देखें कि मैं मुसलसल और मुतवातिर कहता आ रहा हूँ और आज भी उसको मैं दोहरा देता हूँ कि मुझे बहसीत एक सियासी कारकुन के यकीन है कि हमारे जितने एलाइज हैं, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू की शक्ल में है, चाहे वो MQM पाकिस्तान की शक्ल में है,
چاہے وہ GTA کی شکل میں ہیں، چاہے وہ بلوچستان عوامی پارٹی کی شکل میں ہیں۔ مجھے ان پر مکمل اعتماد ہے، میری جماعت کو ان پر مکمل اعتماد ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہت وزادار لوگ ہیں، دے آنریبل پیپل۔ انہوں نے ہمارا بڑا مختلف نشیب و فراز آئے ان 3.5 پونے 4 سالوں میں، انہوں نے بڑا ہمارا ساتھ دیا۔ ہم ان کے شکر گزار تھے، ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ۔ مجھے ان پر یقین ہے کہ وہ اپوزیشن کو پوری طرح سمجھتے ہیں، اپوزیشن کی چال کو سمجھتے ہیں، اپوزیشن کے وعدوں میں کتنی گہرائی اور کتنی سچائی ہے اس کو بھی جانتے ہیں۔ تجربہ کار سیاستدان ہیں اور وہ بہکاوے میں آسانی سے نہیں آئیں گے، اور ملنا سننا یہ ہر کسی کا حق ہے، اس پر کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے، لیکن سمجھتے وہ سب کچھ ہیں، اور میری رائے میں اپوزیشن کو مایوسی ہوگی انشاءاللہ۔ اب وہ یہ بھی سمجھتے ہیں، اور پاکستان کے لوگ سمجھتے ہیں، پاکستان کی عوام سمجھتی ہے، پاکستان کا دانشور سمجھتا ہے، پاکستان کا جو عام شہری ہے، نوجوان ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو اپوزیشن کا اس وقت 3 کا ٹولہ ہے، یہ ایک میرج آف کنوینئنس ہے، کوئی محبت نہیں ہے، اٹس اے میرج آف کنوینئنس۔ یہ جو انہولی الائنس ہے یہ دیر پا نہیں ہے، یہ بکھر جائے گا۔ اور کیوں بکھر جائے گا؟ میں اس لیے عرض کرتا ہوں، اس لیے بکھر جائے گا کہ ان کا کوئی متفقہ نظریہ نہیں ہے، they have no common ideology۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں بلاول آپ سے، کیا پیپلز پارٹی کی اور JUI کی آئیڈیالوجی ایک ہے؟ کیا آپ نے مولانا کی آئیڈیالوجی کے اندر پیپلز پارٹی کو ضم کر دیا ہے؟ اگر کر دیا ہے تو بتا دیجئے، کم از کم میرے علم میں نہیں ہے۔ آپ کی آئیڈیالوجی ایک نہیں ہے۔ نمبر 2، کیا آپ کی لیڈرشپ ایک ہے؟ آپ کی لیڈرشپ ایک نہیں ہے۔ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ دیکھتی ہے نواز شریف صاحب کی طرف، شہباز شریف صاحب کی طرف اور مریم بی بی کی طرف، وہ بلاول کی طرف نہیں دیکھتی۔ یہ آپ کو یہ کب سے غلط فہمی ہو گئی کہ وہ آپ کے اشاروں پہ چلیں گے؟ وہ آپ کے اشاروں پہ ہرگز نہیں چلیں گے۔ ان کی اپنی جماعت ہے، ان کی اپنی سوچ ہے، اس کے مطابق وہ آگے چلیں گے۔ اور یہ آپ کو اگر خیال ہے کہ مریم صاحبہ مستقبل کا لیڈر آپ کو سمجھتی ہیں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے، اور اسی طرح اگر انہیں خیال ہے کہ مستقبل کا وزیر اعظم وہ بلاول کو سمجھتے ہیں تو یہ بھی غلط فہمی ہے، اور یہ غلط فہمی بہت جلد دور ہو جائے گی۔ تو کامن لیڈرشپ بھی نہیں ہے۔ تیسری چیز، کیا آپ کا منشور ایک ہے؟ کیا آپ کا نشان ایک ہے؟ آپ کا منشور ایک نہیں ہے، نہ نظریہ ایک ہے، نہ قیادت ایک ہے، نہ نشان ایک ہے، نہ منشور ایک ہے۔ تو کیا یہ انہولی الائنس، یہ میرج آف کنوینئنس دیر پا ہے؟ نہیں ہے۔ اور یہ پاکستان کا جو ذی شعور شہری ہے اس بات کی تہ تک پہنچ گیا ہے کہ یہ دیر پا نہیں ہے، یہ ایک عارضی ایک کوشش ہے۔ اور کیا ہے یہ کوشش؟ یہ کوشش ہے فقط 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے۔ وہ کیا ہے؟ عمران خان کو ہٹانا ہے۔ ملک بنانا ہے یا نہیں بنانا اس سے غرض نہیں ہے، عمران خان کو ہٹانا ہے۔ عمران خان سے خوف ہے۔ کیوں ہے خوف عمران خان سے؟ یہ بھی لوگ سمجھ گئے ہیں کہ عمران خان سے یہ خائف کیوں ہیں، اس کے عزم سے کیوں گھبراتے ہیں، یہ لوگ اس بات کی تہ تک پہنچ گئے ہیں۔ پھر سوچنے کی بات یہ ہے، اور پاکستان کا شہری یہ بھی سوچ رہا ہے کہ یہ جو سارا آپ نے کھیل رچایا ہے آئینی ہے، آپ کا حق ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس سے ملک کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے؟ کیا اس بے یقینی اور انسرٹنٹی سے پاکستان کی معیشت کو فائدہ ہو رہا ہے؟
کیا اس سے سرمایہ کاری بہتر ہو رہی ہے؟ کیا اس کا سٹاک مارکیٹ پہ مناسب اثر ہو رہا ہے یا نہیں؟ لوگ اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ کراچی کا کاروباری طبقہ لاہور کا، فیصل آباد کا، گجرانوالہ کا، سیالکوٹ کا، ملتان کا غور کر رہا ہے کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں اس سے انہیں یا معیشت کو فائدہ کتنا ہے اور نقصان کیا ہے۔ نمبر 2، وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس صورتحال سے، یہ جو انسرٹنٹی کی صورتحال آپ نے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے جس میں آپ کو ناکامی ہوگی، اس سے افغانستان کا جو مسئلہ ہے ہمارا، وہاں کے امن کا، استحکام کا، جو مسلسل ہم کاوش کرتے آ رہے ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی کو انگیج کر رہے ہیں، ان کو ایک پیج پر لا رہے ہیں تاکہ وہاں امن ہو، استحکام ہو، کیا اس سے خدمت ہو رہی ہے؟ پہلے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی توجہ بٹ گئی ہے۔ پہلے افغانستان کی طرف جو فوکس تھا اب وہ تقسیم ہو چکا ہے، وہ افغانستان سے نظریں اب اوجھل ہو گئی ہیں اور وہ فوکس ہو گئی ہیں یورپ پر۔ اور پھر آپ جب یہ کھیل کھیلیں گے تو پھر آپ افغان بھائیوں کی خدمت کر رہے ہیں یا ان کے مفادات کا نقصان کر رہے ہیں؟ نمبر 3، آپ یہ جو بے یقینی کی صورتحال پیدا کر رہے ہیں، کیا آپ کا مشرقی جو سرحد پہ بیٹھا ہے، کیا اس کی آپ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں یا حوصلہ شکنی کر رہے ہیں؟ اور پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے پاکستان پر ایک میسائل داغا جس کو وہ کہہ رہے ہیں ایکسیڈنٹل اور ٹیکنالوجیکل فیلئر ہو گیا۔ کیا آپ ان کو کیا اشارہ دے رہے ہیں؟ اور اگلی بات یہ ہے کہ اس گلوبل سچویشن میں جو اس وقت بنی ہوئی ہے، جو یورپ کی سیکیورٹی ہے یا اس پہ جو پاکستان جو اپنا ایک رول پلے کر رہا، اپنا ایک کرنا چاہ رہا ہے، جس پر آپ کنفیوزڈ سگنلز دنیا کو دینا چاہتے ہیں، اس سے کیا آپ ملک کی خدمت کر رہے ہیں